اور پھر بولا یہ جاتا ہے بھی دیوبندی تو مانتے نہیں ہیں اہل بیت کو. اور میں کہتا ہوں ہمیں دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہتا پھر نہیں جی مانتے ہیں ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں. تم آؤ اہل سنت کے گھروں میں چکر لگاؤ, تمہیں اہل سنت کے گھر میں ابو بکر بچہ بھی ملے گا, عمر بچہ بھی ملے گا, عثمان بچہ بھی ملے گا, علی کے نام کا بچہ بھی ملے گا, حسن کے نام کا بچہ بھی ملے گا, حسین کے نام کا بچہ بھی ملے گا. اور خود میرے اپنے چھوٹے بھائی کا نام حسنین ہے, خود میں نے اپنے بیٹے کا نام زین العابدین رکھا ہے. کہو سبحان اللہ. آپ دیوبندیوں کے گھر میں چکر لگائیں, آپ کو علی کا نام بھی ملے گا, حسن کا نام بھی ملے گا, حسین کا نام بھی ملے گا, عباس کا نام بھی ملے گا, جعفر کا نام بھی ملے گا. دنیا والوں اسی طرح آپ اہل بیت کی عورتوں میں آ کے دیکھ لیں, آپ کو فاطمہ نامی بچی بھی سنیوں کے گھر میں ملے گی, آپ کو دنیا والوں حفصہ نامی بچی بھی سنیوں کے گھر میں ملے گی, آپ کو زینب نامی بچی بھی سنیوں کے گھر میں ملے گی, آپ کو ام کلثوم نامی بچی بھی سنیوں کے گھر ملے گی. آپ سنیوں کی مسجدیں دیکھ لیں, کسی مسجد کا نام جامع مسجد علی المرتضیٰ ہے, کسی مسجد کا نام جامع مسجد حسن ابن علی ہے, کسی مسجد کا نام جامع مسجد حسین ابن علی ہے. اور آپ آؤ دنیا والوں سنیوں کے مدرسوں کو آ کے دیکھ لیں, کسی مدرسے کا نام فاطمۃ الزہرا للبنات ہے, کسی مدرسے کا نام ام کلثوم للبنات ہے, کسی مدرسے کا نام جامعہ زینب للبنات ہے. دنیا والوں پتہ چلا آپ اگر سنی کے گھر میں آئیں گے آپ کو ابو بکر بھی ملیں گے, عمر بھی ملے گی, حفصہ بھی ملے گی, عائشہ بھی ملے گی, زینب بھی ملے گی, فاطمہ بھی ملے گی, حسن بھی ملیں گے, حسین بھی ملیں گے. اور سنیوں کے گھر میں آج بھی ابو بکر و عمر موجود ہے. آؤ میں تمہیں علی کے گھر لے چلتا ہوں, آپ علی کے گھر میں آ کے دیکھیں علی کے گھر کے شہر میں کون کون نظر آ رہا ہے. علی کا سب بیٹا ہے محمد اوسط, جو کربلا کا سب سے پہلا شہید ہے جس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا. کربلا کا سب سے پہلا شہید جس کا نام محمد, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. اور یہ ماں کا نام کیا ہے اس کی ماں کا نام تھا امامہ. امامہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ حضرت زینب نبی کی بیٹی, اس زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. یہ نام محمد کا ایویں ٹپا دینے کس واسطے؟ اگر آپ محمد گفتگو کریں گے پھر اس کا باپ بتانا پڑے گا علی ہے, پھر اس کی ماں بتانی پڑے گی امامہ ہے, پھر پوچھا جائے گا یہ امامہ کون ہے, پھر بتایا جائے گا یہ نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب, اس کی بیٹی ہے امامہ. دنیا والوں یہ وہی امامہ ہے جس کے متعلق اماں فاطمہ نے کہا تھا علی میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر میرے اوصاف والی عورت تم ڈھونڈنا چاہو تو میں فاطمہ تمہیں بتاتی ہوں, وہی اوصاف جو مجھ میں ہے تجھے اس عورت میں نظر آئیں گے. حضرت علی نے پوچھا بتاؤ وہ کون ہے؟ اماں فاطمہ کی زبان پہ جس عورت کا نام آیا اماں فاطمہ کہنے لگی علی وہ میری بڑی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ ہے. کہو سبحان اللہ. اگر محمد کربلا کے سب سے پہلے شہید کے نام پہ گفتگو کرو گے تو تمہیں نبی کی بڑی بیٹی بھی ماننی پڑے گی. کہو سبحان اللہ. پھر تمہیں نبی کی 4 بیٹیاں ماننی پڑے گی, اس لیے اس پہ کوئی گفتگو نہیں. کیوں 4 بیٹیاں جو ماننی پڑے گی. آپ اسی طرح کربلا کے دوسرے شہید کو دیکھیں, کربلا کے دوسرے شہید کا نام ابو بکر بن علی ہے. کہو سبحان اللہ. ابو بکر بن علی ہے, ابو بکر بن علی ہے. کربلا آپ میری کتابیں بھی اٹھائیں, آپ دوسروں کی کتابیں بھی اٹھائیں, دیوبندیوں کی, بریلویوں کی, شیعوں کی, جو کربلا کے نام لکھے ہوئے ہیں 72 جو شہید ہوئے کربلا کی دھرتی پہ, ان میں آپ کو دوسرا نام کربلا کی دھرتی پہ شہید ہونے والے اہل بیت کے جسم و چراغ میں سے یہ علی کا بیٹا ابو بکر بھی نظر آئے گا. کہو سبحان اللہ. حسن پہ تو بڑی گفتگو ہے, امام حسین ابن علی پہ تو بڑی گفتگو ہے, ہماری آنکھوں کا نور ہے, وہ دل کا قرار ہے, دل کا چین ہے. لیکن یہ ابو بکر بن عبداللہ بھی تو علی کا بیٹا ہی ہے. کیا یہ علی کا خون نہیں؟ پھر اس سے کیوں زیادتی کی جا رہی ہے؟ کس لیے کہ نام ابو بکر ہے. کربلا کا تیسرا شہید جس کا نام عمر بن علی ہے. کہو سبحان اللہ. کربلا کا چوتھا شہید جس کا نام عثمان بن علی ہے. کربلا کا 5واں شہید جس کا نام دنیا والوں جعفر ابن علی ہے. کربلا کا 6واں شہید جس کا نام عبداللہ ابن علی ہے. کربلا کا 7واں شہید جس کا نام عبید اللہ ابن علی ہے. کربلا کا 8واں شہید غازی عباس علمدار بن علی ہے. کربلا کا 9واں شہید شاہ امام حسین ابن علی ہے. آپ اٹھا کے دے, یہ 9 علی کے بیٹے ہیں جو کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوئے.
آپ ان میں ناموں کو اٹھا کے دیکھیں تو دنیا والوں علی کے گھر میں ابو بکر بھی ہے، علی کے گھر میں عمر بھی ہے، علی کے گھر میں عثمان بھی ہے، آخو سبحان اللہ۔ اور جیسے علی کے گھر میں دنیا والوں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، اور بھی سنیوں کے گھر میں جہاں علی ہے، جہاں حفصہ ہے، جہاں عائشہ ہے، جہاں حسن ہے، جہاں حسین ہے، جہاں زین العابدین ہے، اتھے ابو بکر عمر تے علی بھی نال لے تے عثمان ہی نال لے، آخو سبحان اللہ۔ ان کا کون بیان کرے گا بھائی؟ یہ 9 اہل بیت کے چشم و چراغ کربلا کی دھرتی کے شہید ہیں۔ پہلے 8 کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت عباس پہ گفتگو ہو رہی ہے یا امام حسین پہ ہو رہی ہے، اور اسی طرح کربلا کی دھرتی پہ جو اہل بیت شہید 21 نبی کے گھرانے کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس میں حضرت امام حسین کے 3 بیٹے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ علی الاوسط جسے امام زین العابدین کہتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ بہرحال 3 بیٹے حضرت امام حسین ابن علی کے کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوئے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط جسے امام زین العابدین کے 3 بیٹے کربلا میں موجود ہیں۔ لیکن امام زین العابدین بیمار تھے، اللہ نے غازی بنا کے بھیجا، کہو سبحان اللہ۔ اسی طرح مسلم ابن عقیل کے نبی کے اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، 2 بیٹے جو ساتھ آئے تھے بچے وہ شہید ہوئے، اور 2 جو بعد میں حسین کے قافلے کے ساتھ آئے وہ بھی شہید ہوئے۔ اور اسی طرح دنیا والوں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، کہو سبحان اللہ، 2 بیٹے آن بن عبداللہ اور جعفر ابن عبداللہ، آن بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ، یہ عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے بھی کربلا کی دھرتی پہ چشم و چراغ نبی کی آل کے شہید ہوئے۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے، اور تو سبحان اللہ ڈھیلی نکلی تے میرا کوئی فائدہ نہیں اتنی محنت کرن دا، پھر تسی ٹرکان تے ڈا دے ٹھیک ہو۔ امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے جو کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوئے، اس میں ایک کا نام دنیا والوں قاسم ابن حسن ہے، دوسرے کا نام ابو بکر بن حسن ہے۔ واہ بھائی واہ، باپ کے گھر میں بھی ابو بکر علی ہے تے پتر دے گھر بھی ابو بکر ہے، آپ سبحان اللہ۔ تمہاری کتابوں میں ہے کربلا کی شہداء کو اٹھاؤ تو صحیح، اس میں کتنے ابو بکر ہے کتنے عمر ہے، آنکھوں سبحان اللہ ہے۔ بہرحال ان پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھیاں میں نے کیا دے، میں نے وہ موضوع پورا تیار کیا تھا، بہرحال ہون تے جائم نہیں، کیونکہ اگلے جمعے میں نے یہاں ہونا نہیں ہے، اگلا جمعہ میں نے نران کا غان مرکزی مسجد میں ہونا ہے، پھر اس تو اگلے جمعے دیکھا گے کی موڈ ہوتا ہے، آنکھوں سبحان اللہ۔ جیسے میں نے قرآن سے پورے 30 پاروں سے آپ کو حضور کی شان سنائی، پھر صحابہ کی پورے 30 پاروں سے حضور کی شان سنائی، ہون میں جڑا تیار کیتا موضوع ہون اہل بیت دی پورے قرآن تو شان سی، آنکھوں سبحان اللہ، پھر وہ انشاءاللہ سنائیں گے۔ آج تو امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر چند منٹ گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری یہ ان کے متعلق جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ تحفہ امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا کے قیامت والے دن اللہ ہمیں امام حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا فرمائے۔ اچھیاں میں نے کیا دے، اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین بڑی ڈھل ہے نا، بولو اچھی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا دنیا والوں یہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دنیا والوں کا اہل سنت والے آدھا دین نہیں لیتے، پورا دین لیتے، جیسے ہمارے رہوین کے بزرگ کہتے ہیں اگر پورا دین لوگے کامیابی ہے، اگر آدھے دین پہ چلو گے تو دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ جہاں اللہ کے محبوب نے
حسن و حسین کے متعلق فرمایا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں دنیا والوں، اس کا راوی کائنات میں کوئی اور صحابی نہیں بلکہ خود نبی کے اہل بیت کا چشم و چراغ مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، ابو بکر عمر دونوں مسجد نبوی کی طرف آ رہے اکٹھے ہی، آنکھوں سبحان اللہ، اے دونوں یار جڑے آج بھی اکٹھے ستے رہے دونوں مسجد نبوی کی طرف آ رہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی میں تجھے بتا دوں ابو بکر عمر ہو گئے جنہیں اللہ نے جنت کے بوڑھوں کا سردار ولی، یہ بات ابو بکر عمر کو نہ بتانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے بابا مولا علی سے سنی ہے، اس روایت کے راوی خود مولا علی ہے۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوئے یار جنت میں تو سارے نوجوان ہوں گے، جنت میں بوڑھا تو کوئی ہوگا ہی کوئی نہیں، اور دنیا والوں اگر ایسی کوئی حدیث آ رہے حدیث کا رد نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور کہتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین، جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر عمر ہے۔ کیا مطلب جو دنیا میں جوانی سے چلا گیا اینا دا سردار حسن و حسین ہے، کہ دیڑا دنیا میں جو چٹی داڑھی کر کے چلا گیا اینا دا سردار قیامت جنت ابو بکر عمر ہوں گے۔ اچھی بولو سبحان اللہ، جڑے بزرگ ہوتے بولو تارے سردار ابو بکر عمر، یا کو سبحان اللہ، جنت میں ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ بے شمار روایتیں جو میں نے اکٹھی کی ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو موضوع سناؤں گا۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حسین ابن علی کی عمر 7 سے 7.5 سال ہے، اتنی چھوٹی سی عمر ہے میرے حسین کی۔ باقی آپ سب نے سنا جب حسین دنیا میں آئے نام علی نے اور رکھا نہیں، اس کا نام تو میرے رب نے عرشوں پہ حسین رکھا ہے، نام بھی رب نے رکھا، گٹی آمنہ کے لال نے خود دیے۔ دنیا والوں 7.5 سال کی عمر ہے حسین ابن علی کی جب آقا دنیا سے رخصت ہوئے، اتنی چھوٹی سے عمر میں اللہ کے محبوب کے اس نواسے سے 12 روایتیں موجود ہیں جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب سے سن کے اپنی روایت فرمائی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں 12 روایتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین سے مروی ہیں، اس میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، حالے بھی کوئی نہ مننے کے سنی اہل بیت کو نہیں مانتے، اور یہ جو میں اور آپ نماز والا درود ابراہیمی، میں اور آپ سنی پوری دنیا کے اپنی ہر نماز فرض واجب سنت بتر مستحب دنیا والوں سنت نوافل اپنی ہر نماز میں یہ جو آخری رکعت میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کو ہم تک پہنچانے والا بتانے والا راوی حسین ابن علی ہے۔ یہ درود ابراہیمی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہو سبحان اللہ ہے۔ دنیا والوں ہم حسین کی روایت کو اتنا مانتے ہیں، ہم اپنے فرض واجب سنت نفل کی ہر رکعت ہر نماز میں اس وقت تک مکمل ہی نہیں سمجھتے جب تک حسین کی اس روایت کو سینے سے لگا کے درود نہ پڑھا جائے۔ اور سبحان اللہ کو تے شعر سناواں، اتنی سبحان اللہ نال نہیں اچھی بولو۔ وہ ابھی کئی بندے باہر ویکھ رہے ہیں، ملک صاحب نے اتنے ہی آنا، آخو سبحان اللہ ہیں، سبحان اللہ کو پھر شعر سناواں، سبحان اللہ ہے۔ نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول ہے، جو عشق کی کتاب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے، حسین کامیاب ہے، نواسہ رسول ہے، جو عشق کی کتاب ہے، حسین زندہ باد ہے،
حسین زندہ باد ہے، یہ ایسا ذکر ہے جڑے کہ اندر نا دیوبندی حسین نو نہیں مندے، اے ساڈا عقیدہ سن لو، میرا باپ بھی دیوبندی تو میں بھی دیوبندی، دنیا والوں کا ہمارا عقیدہ سن لو، یہ ایسا ذکر ہے حسین کا ذکر، یہ ایسا ذکر ہے جس کا کرنا بھی ثواب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے، جڑا اچھی بولے حضور دے لب چمنی نصیب ہو جائے قیامت والے دن، جڑا اس تو اچھی بولے آج خواب ہے جی حضور دے لب آگے چم لینا ہے، یہ سبحان اللہ ہے، یہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے، حضور جس کی پیاس کو زبان سے بجھا رہے، یہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی میں، بندہ اے شعری پڑھتا رہے کمال ہے، یہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے، یہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے، حضور جس کی پیاس کو زبان سے بجھا رہے، یہ کون ہے نبی چلے تو کاندھ پر بٹھا چلے، یہ کون ہے نبی چلے تو کاندھ پر بٹھا چلے، عمر نے واہ کہہ دیا مقام بھی بتا چلے، عمر نے واہ کہہ دیا، حضرت عمر نے دیکھا آقا نے ایسے اپنے نواسو کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے تے ہمیں جا رہے نے، تے عمر ویکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کمال سواری ہے، کمال سواری ہے، حضور نے فرمایا عمر سواری کو دیکھ رہے اٹھے شاہ سواری بڑے کمال نے، آنکھوں سبحان اللہ ہے، اور یہی عمر ابن خطاب جب خلیفہ بنے نا، حضرت حسین ابن علی جب دنیا سے حضور رخصت ہوئے 7.5 سال عمر تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عمر چھوٹی تھی، ابو بکر کی وفات کے بعد جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس بچپن میں کھیل رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بھی ساتھ ہے، تو پھر نا حسین کہنے لگے بھی گل سنو تسی کلمہ پڑھن والے ہو، ایک کلمہ نکلے ساڑھے گھروں یا کو سبحان اللہ ہیں، تم ہمارے غلام ہو، ہم سید ہیں، تم غلام ہو ہمارے، ہاں اور تو میرے غلام، میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے، تم غلام ہو ہمارے، تو بچے ہوتے ہیں نا، جیسے میرے بچے میرے کو پوچھتے رہتے ہیں اے ابو جی یہ فلانا مولوی توڑے کو وڈا ہے، آپ کو سبحان اللہ اے فلانا وڈا ہے، بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں نا، تو عبداللہ ابن عمر سے رونے والی شکل بنا کے نا حضرت عمر کے پاس آ گیا، ابو جی آج تے حسین میرے ساتھ کھیل رہے تھے، مجھے کہتا تھا تم ہم امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تسی تے ساڑھے غلام ہو، تو ساڑھے غلام تو پتر ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب دیکھو نا محبت نواسے سے، دیکھو نا پیار نواسے سے، حضرت عمر مسکرا کے کہنے لگا بیٹا اس میں پریشان ہونے کی کوئی سی بات ہے، اس سے بڑا اور فخر کیا ہے کہ ہم نبی کی آل کے غلام ہیں، کہو سبحان اللہ، اس سے اور فخر کیسے کرو، قلم اور دوات لے جا اور جا کے حسین ابن علی سے کہو یہ بات لکھ کے دے دے کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم نبی کے اہل بیت کے غلام ہیں، اور جب میں مروں تو پھر یہی چٹھی میرے سینے پہ رکھنا، میں یہی چٹھی میرے لیے کافی ہوں، وہ عمر جس کا محل کو حضور نے خود جنت میں دیکھا ہے، اور وہ عمر جو خط لکھتا ہے تو دریا بھی حکم مان رہے ہیں، اور وہ عمر جس کی خواہش پہ کتنی آیات قرآن کی اتری، اسے پتا ہے میری خواہش پہ اتنی آیتیں اتری ہیں، اسے پتا ہے حضور آج 1400 سال بعد سمیع اللہ ربانی کو یہ حدیث یاد ہے کہ عمر کا گھر جنت میں حضور دے کے، عمر کو پتا نہیں تھا، سمیع اللہ ربانی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے یہ آیت عمر کی خواہش پہ اتری، عمر کو پتا نہیں تھا، لیکن وہی عمر کہہ رہے ہیں جو آیات اتری سب ایک طرف، جو نماز قرآن کی تلاوت ذکر اذکار ایک طرف، لیکن جاؤ حسین سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم نبی کے اہل بیت کے غلام ہیں، بس عمر کی نجات کے لیے یہی کافی ہے، میں چٹھی دکھا کے کہوں گا دینا جنت مال کا کھولو قیامت ادھر جنت لموں گا، کہو سبحان اللہ مارغال سبحان اللہ کو دے شیر، وہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے، حضور جس کی پیاس کو زبان سے بجھا رہے، وہ کون ہے نبی چلے تو کاندھ پر بٹھا چلے، عمر نے واہ کہہ دیا مقام بھی بتا چلے، عمر
میں نے باغ کہہ دیا مقام بھی بتا چلے یہی تو وہ حسین ہے یہی تو وہ حسین ہے جو دین کا شباب ہے حسین زندہ باد ہے اچھی بولو حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے جو لڑ کھڑا کے محفل حضور میں پہنچ گیا امام حسن و حسین آ رہے ہیں ایسے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں جو لڑ کھڑا کے محفل حضور میں پہنچ گیا نگاہ مصطفیٰ پڑی خیال دل پہ آ لگا حضور کی نگاہ پڑی نا دل میں خیال آیا جو لڑ کھڑا کے محفل حضور میں پہنچ گیا نگاہ مصطفیٰ پڑی خیال دل پہ آ لگا کہیں نہ گر پڑے حسین کہیں نہ گر پڑے حسین کہیں نہ گر پڑے حسین آئے آقا دوڑ کر پھر اپنا خطبہ چھوڑ کر اور سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا لیا یہ بچپن حسین کتنا خوب لاجواب ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد دنیا والوں وہی امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی وفات کے وقت عمر 7.5 سال حضرت ابوبکر گئے اس وقت حضرت حسین کی عمر 10 سال کے قریب ہے حضرت عمر کا دور آیا اور 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر نے بادشاہت کی ہے یہ حسین عمر کے ساتھ ہے دنیا والوں حضرت عمر ابن خطاب کا دور ہے دنیا والوں فتح ہو گئی ہے بتایا گیا عمر ایک شہزادی آئی ہے ایک شہزادی آئی ہے قید ہو کر بتائیے نا اس کا کیا کرنا ہے حضرت عمر نے کہا اسے اسلام پیش کیا جائے دنیا والوں اسلام پیش کیا گیا اس شہزادی کو اللہ کے محبوب کے صحابہ کا اخلاق دیکھ کر اس عورت نے کلمے کو قبول فرمایا جس کا نام شار بانو تھا حضرت عمر کہنے لگے دنیا والوں پتہ گیا یہ شہزادی میں کسے دوں گا یہ شہزادی دوں گا بھی میں شہزادے کو لوگوں نے سمجھا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں دیں گے نہیں دنیا والوں حضرت عمر کی زبان سے نکلا اس کائنات میں اگر کوئی عمر کی نظر میں شہزادہ ہے تو اسے حسین کہتے ہیں بلا کے لاؤ ذرا حسین کو دنیا والوں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس شار بانوں سے حضرت عمر نے پڑھایا ہے اس شار بانوں سے حضرت عمر نے پڑھایا ہے آ گئی گل امام زین العابدین والی اور اس شار بانوں کا نکاح پڑھانے والا عمر اس عمر ابن خطاب کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا جس کی نسل سے نبی کی شریعت چلتی ہے سارے امام اسی کے نیچے آتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب امام حسین کا جس عورت شہزادی سے نکاح پڑھایا اس کے بطن سے آنے والا بیٹا یہی امام زین العابدین تھا اچھی بولو سبحان اللہ دنیا والو یہی امام زین العابدین بیمار کربلا جس عورت کے بطن سے آیا گیا اور اس عورت کا نکاح پڑھانے والا حسین سے عمر بن خطاب ہے وہ عورت حسین کو گفٹ دینے والا عمر بن خطاب ہے اور شہزادے کو تحفہ دینے والا عمر بن خطاب ہے اور بتا اگر ایسی کوئی عمر علی کے درمیان یا فاطمہ کے درمیان بات ہوتی اللہ کی قسم بندہ دشمنوں سے رشتہ داریاں نہیں کیا کرتا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں حضرت عمر نے بھی بڑا پروٹوکول دیا نواسوں کو پھر دور آ گیا حضرت عثمان ابن عفان کا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نماز رسول کو بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے ترکی استنبول تک حضرت عثمان امین المومنین ہے یہ
ترکی استنبول تک حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والوں جہاد کر کے یا ترکی بھی فتح کر کے گئے ہیں۔ نبی کے صحابی ابو ایوب انصاری ہے وہ صحابی ہے، اور دنیا والوں مدینہ میں جس کے گھر میں میرے آقا ٹھہرے ہوئے تھے 80 سال کی عمر ابو ایوب انصاری کی، آج بھی ترکی استنبول میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ یہ 80 سال کی عمر میں امام حسین کے قافلے کے ساتھ حضرت عثمان کے دور میں استنبول گیا کہ جہاد کر کے استنبول کو فتح فرمایا ہے، اور وہی شہید ہوئے ابو ایوب انصاری، اور قبر مبارک 80 سال کی عمر میں دنیا والوں وہی استنبول میں بنی ہے۔ پھر دور آیا امام علی کا، حضرت عثمان ابن عفان کا آخری وقت ہے، دونوں وقت نہیں ہے تو میں سنا تھا، چوکیدار امام حسن اور حسین بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا جاؤ تمہاری مجھے چوکیداری کی ضرورت نہیں ہے، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتا چلے جاؤ۔ دنیا والوں عبداللہ ابن زبیر چلے گئے، عبداللہ ابن عمر چلے گئے، عبداللہ ابن عباس بھی چلے گئے، لیکن یا نبی کے نواسا امام حسن ایک چھوٹا سا مذہب ہے دنیا والا جس پہ چند آیات لکھی ہوئی ہیں، ان آیات کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ ہے چچا عثمان تو بیٹھنے نہیں دے گا، اس لیے کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عثمان نے دیکھا اس حسن بیٹھے بھی اس لیے کہ یہ سمجھے قرآن پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر گزری حضرت عثمان سمجھ گئے حسن میری چوکیداری کے لیے بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے حسن بیٹا جاؤ چلے جاؤ، یار عثمان کے ساتھ کتنی محبت ہے چچا، یہ ظالم آپ کو شہید کر دیں گے، آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہم ان 400-500 ظالموں کو قلع کما کر دیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں نہیں حسن بس مجھے شہید کر دیں گے، اور میری جان چاہتی ہے مجھے کوئی فکر نہیں، میں عثمان نہیں چاہتا جہاں نبی کے قدم لگے ہیں وہ ان کا گندا خون مدینہ کی گلیوں میں بہ جائے، نہیں 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 میں عثمان نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی عثمان حسن و حسین کو بڑا پروٹوکول ملا ہے۔ حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ سجے کبھی امام حسن اپنے پیو دے نال لے، پھر علی کے دنیا والا وفا شہادت کے بعد دور آیا امام حسن کا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امام علی امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی امام حسن نے، جو لڑائیاں جھگڑے تھی دنیا والا، جو آپس میں اونچ نیچ اور اختلافات ہیں، جو منافق اور کافروں کے ڈالے ہوئے تھے، حضرت امام حسن نے بیعت کر کے سارے اختلاف ہی ختم کر ڈالے۔ اور جب یہ بیعت کے لیے امام حسن آئے، اکیلا امام حسن نہیں امام حسین بھی ساتھ ہے، اور بچپن کا یار امام حسن حسین کا نام مجھے بھول گیا وہ بھی یار ہے۔ امام حسن نے جب بیعت کی ہے، یہ جو بچپن کا یار نبی کا صحابی ہے، اس نے ایسے حسین کو دیکھا یار حسین ہے، ان سے تو اختلافات علی کا۔ حضرت امام حسین نے بڑے لاجواب جملے فرمایا۔ حضرت حسین کہتے ہیں اور ہمارا امام حسین جب حسن نے بیعت کر لی ہمارے امام نے، ہم بھی اپنے امام کے پیچھے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ دنیا والوں بیعت ہوگی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ آج بڑا تماشا بنایا جاتا ہے جنگ صفین اور جنگ جمل کا، موقع ملا تو میں کبھی وہ بھی سناؤں گا، سوائے منافقوں کی اور کوئی بات نہیں دی۔ اس جنگ صفین جنگ جمل کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والوں کتنی دیر حکمرانی کی ہے، پھر اس حکمرانی کے دوران علی اور معاویہ کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر امام حسن نے بیعت کی امیر معاویہ کے ہاتھ میں، حضرت امام حسن کے بعد بیعت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب تک امیر المومنین رہ گیا، امام حسن نے بھی کوئی بات نہیں کی، حسین نے بھی کوئی بات نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین امیر معاویہ کے دور میں امام حسن اور امام حسین معاویہ کے ماتحت جہاد کیا کرتے تھے۔ کو سبحان اللہ، نہیں ہوئی کوئی بات ہے، لیکن امیر معاویہ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر یزید آیا تخت حکومت پر ہے۔ دنیا والوں اس یزید نے 3 سال حکومت کی ہے، 3 سال میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں کیا، 3 سال میں سوائے زیادتیوں کے کچھ نہیں کیا۔ ہمارا دیوبندیوں کا کوئی تعلق نہیں یزید کے ساتھ۔ دنیا والوں جو بھی حسین کے قاتلوں میں ملوث ہے اور جو حسین کی شہادت میں خوش ہوا، جو حسین
کے قتل کرنے میں ساتھ رہا، جو حسین کو قتل کرنے میں کھڑا رہا، اور جس نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا، ہمارے نزدیک سب کے سب لعنتی ہیں۔ اونچی بولو، اونچی بولو۔ ہاں، کوئی تعلق نہیں ہمارا یزید کے ساتھ، اے سانو یزیدی نہیں بڑھاؤ، ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں مولوی صاحب یزید پہ کس لیے لعنت ہے، وہ تو اپنے بادشاہ پہ بیٹھا تھا، اسے کیا پتا۔ واقعہ یوں پیش آیا، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا ہے یزید آ گیا اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہے۔ یہ بات مدینہ کی دھرتی پہ آئی ہے، نبی کا صحابی گورنر ہے، اسے کہا گیا کہ جاؤ حسین ابن علی سے بیعت لو یزید کے بارے میں۔ دنیا والو، اس میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہے، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، امام حسین ابن علی بھی ہے، یہ تین عظیم لوگ ہیں مدینہ منورہ کے۔ عمر کا بیٹا عبداللہ، زبیر کا بیٹا عبداللہ، علی کا بیٹا حسین ہے، بتا کرو ان سے بیعت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں بتاؤں گا، لیکن وہ مکہ کی دھرتی پہ چلے گئے، حضرت عمر بھی مکہ چلے گئے، حضرت حسین وہی مدینہ میں موجود ہے۔ پوچھا گیا حسین بتاؤ بیعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ حضرت حسین کہنے لگے مجھے موقع دو کچھ سوچنے کے لیے۔ دنیا والو، موقع مانگا حسین ابن علی نے، لیکن وہاں سے حسین ابن علی چلے مکہ کی دھرتی پہ آ گئے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب مکہ کی دھرتی پہ آئے، وہاں کوفیوں نے ہزاروں خط حضرت حسین کے نام پہ لکھ میرے، سارے خط میرے حسین نے پڑھے ہیں، لیکن دنیا والو حضرت امام حسین ابن علی جب خط پڑھ لیتے ہیں تیار ہو گئے، میں کوفہ کی دھرتی پہ جاؤں گا۔ سب سے پہلے حسین کو جس نے روکا تھا وہ عمر کا بیٹا عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ اور کہنے لگے حسین یہ جو شامی ہیں بڑے منافق لوگ ہیں، حسین مت جانا۔ حضرت حسین کہتے ہیں یار یہ اتنے خط ہزاروں خط آئے ہوئے ہیں، چلو ایک دو چار پانچ منافق ہوں گے، سارے تو نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، یہ سارے صحابہ روکتے رہے۔ حسین کہنے لگے اچھا یارو اگر تم کہتے ہو لیکن مجھے ایک موقع دو میں پتہ کراتا ہوں۔ انہی صحابہ کے کہنے پہ، انہی صحابہ کے کہنے پہ، عمر کے بیٹے عبداللہ کے کہنے پہ حضرت حسین ابن علی نے مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور جہاں تحقیق کر کے آ کے کوفے کے کیا حالات ہے، کیا وہ دلوں میرے نال نہیں ہو تو میرے نال نہیں، وہاں جا کے ماحول جا کے دے۔ یہ مشورہ دینے والے عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر۔ کون کہتا ہے صحابہ کو پیار نہیں تھا حسین کے ساتھ، اور حسین کیوں نہیں مانتے تھے صحابہ کی؟ یہ بات صحابہ کی مان کے حسین رک گئے۔ مسلم ابن عقیل دنیا والوں دھرتی پہ پہنچے کوفہ کی، کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا، دنیا والوں بڑا استقبال کیا کوفہ والوں نے۔ مسلم ابن عقیل سمجھ گئے وہاں بھائی وہاں سارے کوفہ والے ہمارے ساتھ ہیں، یہ نبی کا اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، حضور کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، لیکن دنیا والوں سامنے کھڑے ہوئے سارے اس وقت تک کوفی مخلص ہیں۔ یہاں یزید نے فوراً گورنر تبدیل کیا ہے، نعمان ابن بشیر اس کی جگہ پہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا۔ جہاں مسلم ابن عقیل نے جب مغول ٹھیک دیکھا، اور مسلم ابن عقیل نے خط لکھ بھیجا حسین کو، حسین آ جاؤ یہاں بالکل مغول ٹھیک ہے، سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ دنیا والوں یہ حسین ابن علی کا نکلنا کوئی حکومت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا حسین نے سن رکھا تھا یزید کی نماز ٹھیک نہیں، یزید کے متعلق جو باتیں مشہور تھی حضرت حسین چاہتے تھے پہلے اس کی تحقیق ہو جائے، اس لیے لوگوں کو کہہ رہے تھے ابھی اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا، پہلے تحقیق کی جائے یہ بندہ کیسا ہے۔ دنیا والوں جب یزید آیا تو تحقیق شروع ہے، لیکن باپ امیر معاویہ پہ کوئی تحقیق نہیں، حضرت عثمان پہ کوئی تحقیق نہیں، حضرت عمر کے دور میں کوئی تحقیق نہیں، انہیں حق سمجھتے تھے تو تحقیق نہیں کیا، لیکن یزید کی باری تحقیق جاری ہے۔ یہ خط مسلم ابن عقیل کا جب دنیا والوں مکہ کی دھرتی پہ آیا، اللہ اکبر، وہ خط عبداللہ ابن عمر، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حضرت امام حسین ابن علی نے دکھایا۔ اب دیکھو وہاں سے مسلم ابن عقیل کا خط آیا، اب تو مجھے جانا چاہیے۔ سب نے کہا بالکل اب جانا چاہیے، دنیا والوں دلوں کے راز تو کوئی نہیں جانتا، لیکن حسین وہاں سے نکلے، عبید اللہ ابن زیاد گھوڑا دوڑاتا ہوا، چہرے پہ اس نے ماسک پہنا ہوا ہے، نقاب لگایا ہوا ہے، لوگوں نے سمجھا حسین آ رہا ہے، سارے کوفی کھڑے ہیں۔ جیسے عبید اللہ ابن زیاد قریب آیا، اس نے اپنے چہرے سے جیسے
सही नकाब हटाया। वो पहले ही बड़ा जालिम मशहूर था और नकाब हटाते ही सारी दुनिया गिरर रह गई। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया, कहने लगा दुनिया वालों सुनो, मैं आज से तुम्हारा गवर्नर बन के आया हुआ और कूफे वालों मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लेके आया हुआ। और अपनी तलवार मियान से निकाली का ये तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हुआ, जो भी हुसैन के हाथ में बैत करेगा मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। वक़्त नहीं तो सुना था मुस्लिम इब्न अकील को बेदर्दी से शहीद किया गया, बड़ा जुल्म किया गया उनके बेटों के साथ। यहाँ हुसैन इब्न अली चलते चलते, कोई मोबाइल का दौर नहीं, कोई वाईफाई नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई 4G 5G नहीं है। दुनिया वालों रास्ते में एक शायर मिला हुसैन इब्न अली को। उसने कहा हुसैन मेरा तजुर्बा कहता है कि तलवारें दुनिया वालों की बने ज़ियाद के साथ है और दिल कूफे वालों का तेरे साथ है। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला चलते आ रहे, सफर करते आ रहे। यहाँ करबला से कुछ पहले मकाम पे पता चला कि मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया है। इसी काफले में हुसैन के साथ मुस्लिम इब्न अकील के दो बेटे भी मौजूद हैं। दो तो वहाँ शहीद हो गए, इब्न ज़ियाद ने कहा है, दो हुसैन के काफले में भी मौजूद हैं। वो दोनों खड़े हो के कहने लगे हुसैन अब गम की सांस लेने जाएंगे, अपने बाप के कातलों से बदला लेने के लिए जाएंगे। हज़रत हुसैन इब्न अली ने कहा चलो ठीक है। जब करबला की धरती पे आए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने दुनिया वाले 1000 का लश्कर भेजा। करबला की धरती पे उन्होंने घेर लिया इमाम हुसैन इब्न अली को और दुनिया वालों काफले का जो सिपा सलार हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के करीब आया। कहा बताओ हुसैन क्या कहते हो? हजरत हुसैन इब्न अली कहने लगे मेरी 3 बातें हैं। पहली बात यह मेरी यजीद से बराह रास्त मुलाकात करो, मेरी यजीद से बराह रास्त मुलाकात करो, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। मुझे पता चले जो मुझे उसके खिलाफ खदशात है ताकि मेरी मुताल्लिक़ गुफ्तगू से शायद वो बातचीत हल हो जाए। दूसरा ये है कि मुझे वापस जाने दो मदीना मुनव्वरा। तीसरा ये है कि मुझे सरहद पे जाने दो, मैं वहां जाके जिहाद करूंगा। अगर हुसैन इब्न अली इस जंग को जंग समझते होते तो हुसैन कभी ये ना कहते मैं वापस जाना चाहता हूं। जंग तो थी ही नहीं। उन्होंने कहा ये बड़ी प्यारी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। ये पैगाम हुसैन का लेकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ये पैगाम भेजा। हुसैन ने 3 बातें कही है कि मेरी यह मुलाकात कराओ यजीद से ताकि उसके खिलाफ उसके बारे में जो मुझे खदशात है वो हल हो जाए, और दूसरा या मुझे वापस जाने दो या मुझे सरहद पे जाने दो। 3 बातें। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, मुनासिब बातें, लेकिन दुनिया वालों वही बैठा था नाम जिसका शिमर है। और शिमर पता है कौन है? ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साला है। इस शिमर की बहन अली की बीवी थी। शिमर कहने लगा इब्न ज़ियाद हुसैन को ना छोड़ना, नहीं तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ना छोड़ना, भांजे के खिलाफ है ना, कहो सुभान अल्लाह। भांजा ही हुआ ना हुसैन, शिमर की बहन का जो बेटा है। और यही दुनिया वालों सगा ना हुआ, बाप तो एक ही है ना, माँ और है। तो यही साला अली का शिमर कहने लगा हुसैन को न छोड़ना, नहीं तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। नबी का नवासा है, दुनिया जान देती है इसके नाम पे, को सुभान अल्लाह। ना छोड़ना इसे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहने लगा तुझे काफिला देता तो जाएगा। शिमर कहने लगा मैं जाता हूँ। इसने 2000 का काफिला शिमर के साथ भेजा। दुनिया वालों शिमर जैसे ही आया है इसने आके हुसैन से कहा हुसैन हम तुझे वापस नहीं जाने देंगे, क्या करूं? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पे बैठ कर यजीद जैसे हजारों एक तरफ और मेरे हुसैन के कदमों के नीचे लगे हुए, जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। क्या पिद्दी थे, क्या पिद्दी थे छोरवा। कहाँ यजीद जो वक्त का बादशाह बना हुआ है और तू गवर्नर है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की बात करता है, उसके हाथ पे हुसैन बैठ कर ले।
بس اس بات پہ ڈٹ کے گزر، نہیں کرتا میں بیعت اس کے غار پہ یزید کی۔ دنیا والوں پھر ظلم کیا گیا کربلا کی دھرتی پہ حسین ابن علی کے ساتھ، نبی کی آل کے ساتھ، نبی کے اہل بیت کو ٹوٹے ٹوٹے کیا گیا کربلا کی دھرتی میں، 3 دن پیاسا رکھا گیا نبی کی آل کو۔ لیکن دنیا والوں کربلا کی دھرتی پہ جو سب سے پہلا شہید ہوا ہے اس کا نام محمد بن، یہ محمد امامہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا سب سے پہلا جو کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوا، یہ علی کا بیٹا امامہ بیوی سے ہے، یہ امامہ نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب کی بیٹی ہے، اماں فاطمہ کی بھانجی ہے۔ اور آج سینا کربلا کی دھرتی پہ جو دوسرا دنیا والا نبی کے اہل بیت کا چشم و چراغ شہید ہوا اس کا نام ابو بکر بن علی ہے۔ دنیا والوں تیسرا علی کا بیٹا جو اہل بیت کا بھی چشم و چراغ کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوا اس کا نام عثمان ابن علی ہے۔ اور چوتھا بیٹا علی کا جو کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوا اس کا نام عمر بن علی ہے۔ پانچواں بیٹا جو کربلا کی دھرتی پہ علی کا شہید ہوا اس کا نام عبداللہ ابن علی ہے۔ چھٹا بیٹا علی کا جو کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوا، چھٹا شہید ہے کربلا کا، اس کا نام عبید اللہ ابن علی ہے۔ اور ساتواں علی کا بیٹا ساتواں کربلا کا شہید ہے دنیا والوں اس کا نام غازی عباس علمدار ابن علی ہے۔ آٹھواں دنیا والوں علی کا بیٹا جو کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ دنیا والوں جعفر ابن علی، علی کا بیٹا، یہ بھی کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوا ہے۔ اور 21 اہل بیت کے چشم و چراغ کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین ابن علی کا سارے قلم کر کے دنیا والوں نیزے پہ رکھ کے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا ہے۔ ابن میں مانتا ہوں میرے عمر کو بھی بے دردی سے مسلح پیغمبر کے شہید کیا گیا، میں مانتا ہوں میرے عثمان کا بھی 40 دن پانی بند رکھا گیا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، میں مانتا ہوں عثمان پہ بھی بڑا ظلم ہوا ہے، عثمان کے جنازے پہ پتھر مارے گئے، عثمان ابن عفان کو اسی کنویں کے پانی سے روکا گیا جسے لے کے دینے والا عثمان تھا، اس مسجد میں نماز سے روکا گیا عثمان کو، اور جس کی جگہ خرید کے جسے دنیا والوں وسیع کرنے والا عمر عثمان ابن عفان تھا، اور جس مسجد کو عثمان نے وسیع کیا گیا اسی مسجد سے عثمان ابن عفان کو روکا گیا، میں مانتا ہوں بڑا ظلم ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو اس جگہ میں قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں جسے جنت البقیع کہتے ہیں، لیکن میں مانتا ہوں یہ ظلم ہوا ہے، لیکن میرے حسین جیسا مظلوم دکھاؤ تو صحیح۔ عثمان اکیلا شہید ہوا ہے، عمر اکیلے شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ اکیلے شہید ہوئے ہیں، باقی جتنے صحابہ اکیلے شہید ہوئے ہیں، لیکن عثمان کائنات میں، اور یہ میرا حسین کائنات میں وہ مظلوم ہے جو اکیلا نہیں گیا، اپنے سامنے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے سامنے علی اصغر کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھا، اپنے سامنے ابو بکر بھائی کا لاتا دیکھا، اپنے سامنے محمد بھائی کا لاشا دیکھا، اپنے سامنے عثمان بھائی کا لاشا دیکھا، اپنے سامنے عمر بھائی کا لاشا دیکھا، اپنے سامنے غازی عباس علمدار کا لاشا دیکھا، اپنے سامنے حضرت جعفر طیار کا لاشا دیکھا، اور دنیا والوں حسین وہ مظلوم ہے جس نے ایک ایک کر کے 72 جنازے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے۔ اللہ کی قسم چوک اعظم کی دھرتی میں اگر 5 جنازے ایک گھر سے اٹھ جائے، اگر 5 جنازے ایک گھر سے اٹھ جائے اور پورا چوک اعظم سوگوار ہو جاتا ہے، ایک ہی گھر کے 5 جنازے سارے علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، سب کا دل دنیا والوں کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اے مجھے بتاؤ نا حسین سے بڑا کون مظلوم ہے، اور جس نے 1 2 3 4 5 10 15 20 نہیں 72 جنازے اٹھائے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، پھر اس سے بڑا ظلم نبی کے نواسے کے ساتھ دنیا والوں نیزے پہ رکھا گیا، حسین ابن علی کا سر ابن زیاد کی مجلس میں لایا گیا، اس نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، ایسے لاٹھی حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ مار رہا ہے، اور یہ وہ ہونٹ جسے آولا کلال چوستا ہے، وہ ہونٹ اتنی دیر
تک حضور اپنے ہونٹ ہٹاتے ہی کوئی نہیں ہے. دنیا والا میرے تیرے بچے نپل منہ میں رکھتے ہیں, پیڈر منہ میں رکھتے ہیں, ہونٹوں سے اسے ہلاتے ہیں. پتہ گئی یہ کون ہونٹ ہے؟ حضور نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی ہے. میرے حسین کے ہونٹ نبی کی زبان سے لگ رہے ہیں. دنیا والا حسین ابن علی نے زبان چوسی ہے میرے آقا کی, اتنی دیر تک میرے آقا نے اپنی زبان نہیں نکالی ہے جب تک حسین ابن علی کی پیاس نہیں بجھی ہے. اسی کا سر مبارک کھڑا ہے سامنے پڑا ہوا نیزے پہ. دنیا والوں یوں مارنے لگا تو صحابی بوڑھے کہنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ چڑی گھٹا لے. اور تجھے پتا ہے یہ کون سے غوٹ ہے جس غوٹوں پہ خود رحمت عالم نے بوسے دیے گئے. دنیا والوں اس سے بڑا ظلم ہے ہم یزید کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا. اس قافلے کو لٹے پھٹے قافلے کو یزید کی مجلس میں بھیجا گیا. دنیا والوں اس میں حضرت حسین کی سب سے بڑی بہن زینب بھی موجود ہے, علی کی بیٹی ہے, فاطمہ کی حیا زینب بیٹی ہے جس نے حیا فاطمہ سے سیکھا ہے. دنیا والوں یہ قافلہ جب یزید کی مجلس میں پہنچا ہے, دنیا والوں حضرت زینب نے سارا واقعہ جب یزید کی بیوی کو سنایا. یہاں تک روایات میں لکھا ہے یزید کی بیوی چیخیں مارتی ہوئی دھاڑے مارتی ہوئی یزید کی مجلس میں آئی. اسے سر پہ دوپٹہ پہننا ہی یاد نہ رہا. اس نے آگے کا تو کیسا گورنر, تو کیسا بادشاہ ہے, تیری بادشاہ تو حسین کے خون سے رنگی گئی ہے. دنیا والوں روایات میں جلدی سے یزید نے کپڑا چادر لی اپنی بیوی کے سر پہ رکھا. انہوں نے بڑا غلط کام کیا, بڑے لانتی ہیں, بڑے کتے ہیں, بڑے بغیرت ہیں, بڑا غلط کام کیا. انہوں نے حسین کو شہید کیا, نواسے کو شہید کیا. دنیا والوں کہا بیوی سے میں بدلہ لوں گا حسین کے قاتلوں سے. 3 سال حکومت رہی لیکن یزید نے بدلہ بولو نہیں لیا. بس اس کے بعد یزید نے کوئی بات نہیں کی, بس یہی کہا بڑے غلط ہیں, بڑا غلط کام کیا انہوں نے. کیا یہ بدلہ ہوتا ہے؟ نواسے رسول ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے. نہیں لیا بدلہ یزید نے. پتا چلا اس کا دل بھی بے ایمان تھا, اس لیے جو حسین کے قتل میں ملوث تھے, جو حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے آگے نہیں آئے, جو حسین کی شہادت پہ خوش ہوئے, ہم دیوبندی سب ان پہ لعنت بھیج دیں. بھیج دیو نا, ہمارا کوئی تعلق نہیں بھائی یزید کے ساتھ. اور میں ایک شیر چڑھے بندے کے اندر تو واقعہ تو پتہ ہی. 3 سال حکومت کی ہے, کیا کیا یزید نے؟ مسجد نبوی میں کس نے مسجد نماز بند کی؟ بیت اللہ میں کس نے گھوڑے دوڑائے؟ اسی یزید نے بیت اللہ میں گھوڑے دوڑائے. 3 سال میں 3 ظلم کیے. تیسرا ظلم حسین ابن علی کو شہید کیا. اور ہم نے کیا کہنا ہے, اسی یزید کا بیٹا جب تخت پہ بادشاہت پہ آیا 40 دن سے زیادہ نہیں رہا, اس نے کہا میں اس تخت پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا جس تخت سے مجھے حسین ابن علی کے خون نظر آتا ہو. میں نہیں بیٹھنا چاہتا اس تخت پہ. دنیا والوں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ نبی کا نواسہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شہادت کی خبر حسین ابن علی کو 50 سال پہلے, جو اس وقت حسین کی عمر دنیا والوں 7 سے 8 سال ہے, حضور اس وقت بتا کے جا رہے ہیں کہ میرے نبی میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. اور دنیا والوں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے شہید آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک. اچھی بولو, جس کا عقیدہ ہے وہ بولے شہید آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک. اور جو زندہ ہوتا ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا, اس لیے شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا. ہم حسین ابن علی کو شہید مانتے ہیں, اور جو شہادت کا درجہ ہے کہو سبحان اللہ.